بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم علم الصرف کی ابتدائی اہم اصطلاحات کو پڑھ رہے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ ہم بقیہ اصطلاحات کو پڑھیں گے۔ جی، سب سے پہلے فعل معلوم، تو یہ اکثر استعمال ہوگا کہ فعل معلوم۔ فعل معلوم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل یعنی کرنے والا مذکور ہو، یعنی کرنے والے کا پتہ ہو۔ جیسے ناصر زید، زید نے مدد کی۔ اب یہاں مدد ہوئی ہے، کس نے کی ہے؟ اس کا فاعل زید ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہے۔ تو جو ایسا فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو تو اس کو فعل معلوم کہا جاتا ہے، یا فعل معروف بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد فعل مجہول، تو اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا مذکور ہی نہ ہو، یعنی مجہول ہو، پتہ ہی نہ ہو۔ جیسے نصیرہ خالد، خالد کی مدد کی گئی، کس نے کی؟ فاعل کون ہے؟ تو اس کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ان جیسے افعال کو فعل مجہول کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس کے فاعل کا پتہ ہی نہ ہو، جس کے فاعل کے نام سے ہم جاہل ہوں تو اس کو فعل مجہول کہا جائے گا۔ جی، اس کے بعد فعل مثبت، وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ مثبت ثابت سے ہے، یعنی جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ جیسے ناصر سعید، سعید نے مدد کی، تو یہاں مدد کرنا یہ ثابت ہو رہا ہے، تو یہ پایا جا رہا ہے کام کا۔ اس کے بعد فعل منفی، وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ جیسے ما سمع زید، ما سمع سعید، سعید نے نہیں سنا، تو ہم دیکھیں سننا نہیں پایا جا رہا، تو اس لیے اس جیسے افعال کو فعل منفی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل لازم، وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے، یعنی مفعول کی ضرورت ہی نہ پڑے، مفعول بھی کی۔ جیسے نام حامد، حامد سو گیا، تو جملہ پورا ہو گیا، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قعد وسیم، وسیم بیٹھ گیا، تو یہاں بھی بات پوری ہو گئی ہے، ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد دیکھیں فعل متعدی، یہ فعل لازم کے الٹ ہے، کہ وہ فعل جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بھی کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہو۔ لازم میں مفعول بھی کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور متعدی میں مفعول بھی کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے حافظ محمود الدرس، محمود نے سبق یاد کیا۔ اگر یہاں یوں ہو کہ محمود نے یاد کیا، تو کیا کیا پتہ نہیں، تو الدرس مفعول ہے، تو اس کا لانا یہاں ضروری ہے تاکہ بات پوری ہو سکے۔ جی، اس کے بعد فعل متصرف، وہ فعل ہے جس سے ماضی، مضارع اور امر کی گردانیں استعمال ہوں۔ جیسے نصرہ، ینصر، انصر، تو ان جیسے افعال سے یعنی ماضی، مضارع اور امر کی گردانیں استعمال ہوتی ہیں، تو ان جیسے افعال کو فعل متصرف کہا جاتا ہے، جن سے نئے افعال بنتے ہیں۔ فعل غیر متصرف، وہ فعل ہے جس سے صرف ماضی یا امر استعمال ہو۔ جیسے لیسا، اب اس سے مضارع یا یعنی مضارع اس سے استعمال نہیں ہوتا، صرف ماضی اور امر یعنی یہی استعمال ہو سکتے ہیں اس فعل سے، کوئی اور فعل اس سے استعمال نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ایسے افعال کو فعل غیر متصرف یا فعال غیر متصرف کہا جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد دیکھیں واحد، تثنیہ، جمع، تو یہ بھی چونکہ استعمال ہوگا، تو اب یہ کسے کہتے ہیں؟ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع تین یا تین سے زائد کو جمع کہا جاتا ہے علم الصرف کی یعنی اصطلاح کے مطابق۔ اس کے بعد مذکر مؤنث، مذکر نر کو کہتے ہیں اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح حاضر، متکلم، غائب، یہ الفاظ بھی استعمال ہوں گے۔ تو حاضر جس سے بات ہو رہی ہو، یعنی جو آپ کے سامنے جس سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، مخاطب جو ہے، تو اس کو ہم حاضر کہیں گے۔ اور
متکلم جو بات کر رہا ہے اس کو متکلم کہا جاتا ہے، یعنی وہ کلام کر رہا ہے، اور غائب جس کے متعلق بات کی جائے تو وہ غائب ہے، یعنی جو یہاں موجود نہ ہو تو اس کو غائب کہا جاتا ہے۔ جی پھر اس کے بعد ہے مصدر۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے اسماء اور افعال بنائے جائیں، یعنی جس سے اسم بنے، جس سے افعال بنے، تو اس کو مصدر کہتے ہیں۔ جہاں سے یہ اسم نکلتا ہے، جہاں سے یہ فعل نکلتا ہے تو اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ جیسے النصر، تو اس سے آگے افعال نکلیں گے، ناصرہ، ینصرو، تو یہ النصر جو ہے یہ مصدر ہے۔ ایسے ہی الضرب، ضرب، یضرب، ضربا، تو یہ سارے جو ہیں وہ اسی سے نکل رہے ہیں، تو اس لیے اس کو مصدر کہیں گے۔ مشتق وہ اسم ہے، وہ اسم اور فعل ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، یعنی مصدر سے جو بھی چیز نکلتی ہے تو وہ مشتق اس کو کہا جاتا ہے۔ جی اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوگا جامد۔ وہ اسم اور فعل ہے جو کسی سے بھی نہ بنایا گیا ہو، جیسے راجلون، اب یہ کسی سے بھی نہیں بنایا گیا، ایسے لیسا، تو یہ بھی کسی سے نہیں بنایا گیا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔